مگر آخری وقت کے امام کو ضرورت نہیں ہے میری. کس کی ضرورت؟ میری ضرورت ہے. اور میں کتنا اشک بہاتا ہوں اس کی محبت میں, کتنی میری آنکھیں نم ہے کہ یا امام زمانہ آپ آج بھی نہیں آئے, آج بھی دن گزر گیا, آج بھی میں دروازہ دیکھتا رہا کہ شاید کوئی آئے گا, کوئی کھٹکھٹائے گا. ایک عالم دین جو صرف امام زمانہ کے مصائب پڑھتے تھے, صرف, میں بس آپ کو زحمت تمام کروں کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, بہرحال زندگی یہی ہے, نہیں پتا کل کون ہے, کل نہیں ہے, کس کو کیا پتا کل زندگی ہے. وہ کہتے تھے کہ میں ہر وقت امام کے مصائب پڑھتا تھا. ایک دفعہ میں مجلس پڑھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ لوگ 40-45 سال کے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے انہیں کہا کہ ہم نے اپنی زندگی میں, مخاطب جو بھی تھے ان کو آڈینس, ان کو کہا کہ اگر تم نے گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہوں اور تم اپنے صحن میں جاؤ اور وہاں پہ مرغیاں نہ ہوں, یعنی پیٹس آپ نے پالے, وہ پیٹ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کیا کرو گے؟ کہا گھر کے دروازے تک جائیں گے, دروازے پہ نہیں ہو, کہا باہر گلی میں جائیں گے, کہا اسٹریٹ میں بھی نہیں ہے, کہا کونے تک جائیں گے, کارنر تک جائیں گے, بازار تک جائیں گے, چوک تک جائیں گے. کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہے, ان کی ویلیو کتنی ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا اس کے لیے تم اتنی محنت کرو گے, 1100 سال سے ایک شخص تمہارے گھر نہیں آیا, تمہیں اتنی محنت بھی نہیں کی. یا صاحب الزمان, یعنی اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ یعنی میں کتنی شدت رکھتا ہوں. شدت ہے میرے اندر, نہیں ہے میرے اندر, شدت نہیں پائی جاتی امام کے لیے. ظالم محترم, میں آپ کو کیا بولوں, میں خود میں کتنا اس کو یاد کرتا ہوں, کتنی میری زندگی اس کے لیے. دیکھیں اصل وارث کربلا کا وہی ہے. اصل اس کائنات میں جو فل ان دا بلینک ہے وہ امام زمانہ ہے, اس کو پر کرنا ہے ہم نے. جب تک میں اپنی زندگی میں ظہور نہیں کروں گا, امام ظہور نہیں کریں گے. خدا کے لیے یہاں سے جائیں, اگر کچھ یاد نہ ہو تو اپنے وقت امام کو یاد کریں. ہفتے میں ایک دن, 1 گھنٹے, 5 منٹ, 1 منٹ تو اپنے وقت کے امام کو دیں کم از کم. پتہ تو چلے کہ آپ ایک امام کے ماننے والے ہیں, ورنہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے کربلا میں میرا امام اکیلا رہ گیا اور کوئی امام کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. عزیزان محترم, یہی مصائب ہے, سب سے بڑا مصیبت یہی ہے کہ امام ہمارے درمیان میں نہیں ہے, اور میں زندگی گزار رہا ہوں اپنے امام کے بغیر. کیسی زندگی ہے مولا, آپ کب آئیں گے, یہ آنکھیں کب آپ کو دیکھیں گی. آپ نے مجھے کربلا بلایا, میں نے روزوں کو دیکھا, مجھے نجف بلایا, مجھے کاظمین بلایا, میں سامرا گیا, میں نے سرداب دیکھا, مگر آپ کو نہیں دیکھ رہا. مولا میں کب آپ کو دیکھوں گا. میں یہاں آتا اس لیے ہوں کہ آپ کی یاد تازہ ہو, شاید آپ آ جائیں, شاید آپ سوچیں, شاید آپ مجھے انتخاب کر لیں کہ ہاں یہی ہے میرا, یہی میرا سپاہی ہے, یہی میرا ماننے والا ہے. عزیزان محترم, امام حسین کو یہی تو غم تھا کہ کوئی نہیں غربت میں امام کی مدد کرنے والا. ارے میرا امام سجاد پورے راستے ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں بیڑیاں, عجیب حالت تھی کہ ایک مقام پر میرا امام اس حالت میں آیا, کوئی شخص جاننے والا نظر آیا تو میرے مولا نے اس سے کہا کہ تیرے پاس رومال ہے؟ کہا میری گردن پر رکھ, یہ توق مجھے بہت اذیت کر رہا ہے. آزاداران محترم, میرے امام یہی تو کہتا ہے نا, وقت کا امام زیارت نائیہ میں یہی تو فرماتے ہیں کہ ارے کچھ ہاتھ ایسے تھے کہ جن کو گلوں کے ساتھ باندھا گیا تھا, دھوپ کی شدت ایسی تھی کہ چہرے بالکل ہڈیوں پہ لٹک گئے تھے. آزاداران محترم, یہی تو مصیبت ہے کہ اس مصیبت کو میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, مگر میں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار نہیں ہو رہا. یہ آنسو اس لیے ہے میرے گناہوں کو دھو لے. اجرکم اللہ. بس ایک آخری زحمت ہے, آپ نے مصائب پڑھے, میں بس آپ کے لیے ایک مصیبت پڑھوں گا, التماس دعا. ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا یا نجف میں یا کربلا میں, جب بھی زری پہ جاتا تھا تو ایک دعا کرتا تھا. کیا دعا کرتا تھا؟ پروردگار مجھے اولاد دے, مجھے بیٹا دے, اور جب بیٹا بڑا ہو جائے نا, جوان ہو جائے تو مجھ سے لے لینا. کہتا ہے میں دیکھتا تھا یہ عجیب شخص ہے, اولاد کی دعا بھی کرتا ہے, پھر کہتا ہے جوانی میں آ کر مجھ سے لے بھی لے. کہا میں نے
اس سے دوستی کی, میں نے اس سے ملنا جلنا شروع کیا. ایک دن خبر آئی اس کے ہاں اولاد ہو گئی. میں پھر اس کے گھر گیا, وقت گزرتا گیا, بچہ بڑا ہوتا گیا. وہ ایک دن آیا کہ میں بازار میں تھا, مجھے آواز آئی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے. میں دوڑتا ہوا گیا کہ دیکھوں کہ یہ مانگتا کیا تھا. اب جب جا کر میں نے دیکھا تو جوان بیٹے کے لاشے پر گرا پڑا ہے, اٹھنا چاہتا ہے, اٹھ نہیں سکتا ہے. میں نے پوچھا کہ تو کیوں دعا مانگتا تھا؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا حسین کس طرح علی اکبر کے لاشے پر آ کر جب گرا اٹھ نہیں پایا. اے بنی ہاشم کے جوانوں, آؤ علی اکبر کے لاشے کو اٹھاؤ. ارباب مقاتل لکھتے ہیں بس آپ نے گریہ کیا, گریہ قبول ہو گیا. اللہ اکبر, آئے علی اکبر, آئے علی اکبر. بس ایک بول سنیے گا, ارباب مقاتل لکھتے ہیں سبت جعفر نے بھی پڑھا کہ جب علی اکبر گرے ہیں تو اپنے آپ کو گھوڑے پر گرایا. گھوڑے نے ادھر کا رخ نہیں کیا, دشمن کا رخ کیا. اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی, جس کے ہاتھ میں نیزے تھے, ارباب مقاتل کہتے ہیں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے